اور مقصد دبانے کا یہ تھا تاکہ میری روحانیت کا جناب رسول اللہ کی روحانیت پر اثر پڑے، اور میری روحانیت اور اللہ کے نبی کی روحانیت دونوں مل کر ایک ہو جائیں، تاکہ جو بات میں اللہ سے سن کر کے آیا ہوں وہی بات اللہ کے نبی کے دل دماغ میں آ جائے۔ تو مقصود تاثیر تھا، یعنی روحانی اثر ڈالنا مقصد تھا، تاکہ ملکی روحانیت کے اثرات بشری روحانیت پر پڑیں اور دونوں کی روحانیت مل کر کے ایک بن جائیں، اور جس کے نتیجے میں جو تحمل فرشتہ جن باتوں کا کر کے آیا ہے تو نبی میں ان باتوں کی تحمل کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تاکہ تھوڑی دیر کے بعد جو باتیں آئیں گی ان کا تحمل ہو سکے۔ تو یہ دبانا جو تھا اس روحانیت کے اثر پیدا کرنے کے لیے تھا، تاکہ ان کی روحانیت اثر کرے، یعنی یہ تھا دبانا تاثیر کے لیے، یا یہ دبانا تھا التفات کے لیے، یہ دبانا تھا توجہ کے لیے، تاکہ اب جو بات آئے گی تو پوری توجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی بات کی طرف ہو جائے، دنیا اور امور دنیا سے بالکل توجہ ہٹ جائے، جسم جسمانیت مادہ مادیت سے توجہ ہٹ جائے، صرف میری بات کی طرف توجہ ہو جائے، روحانیت کا غلبہ ہو جائے۔ ورنہ اگر ایک استاد پڑھا رہا ہے، شاگرد گیٹ سے باہر دیکھ رہا ہے صفائی کرنے والے کو، تو وہ بات کیا سمجھے گا؟ تو استاد اس لیے ڈانٹتا بھی ہے۔ تو یہ دبانے کا مقصد یہ تھا کہ اب دنیوی چیزوں سے توجہ ہٹے اور التفات اور توجہ جو ہے صرف میری بات کی طرف ہو جائے، اور اپنی روحانیت کے اثرات کو ڈالنے کے لیے تاثیر اور توجہ کے لیے یہ دبانا تھا کہ اثر ان کے اوپر پڑے اور میری بات ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی سے وہ روحانیت کی ایک تصوف کی اصطلاح اس سے پیدا ہوئی کہ معنی یہ جو صوفیہ کرام کے نزدیک یہ بات ہوتی ہے کہ مرشد اپنے مرید کی طرف کبھی توجہات کرتے ہیں۔ وہ توجہات کیا ہوتے ہیں کہ ان کا جو پاکیزہ نفس ہوتا ہے اور الحمدللہ اعمال کی برکت کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ گویا کہ منتقل کرنا چاہتا ہے اپنے مسترشد کی طرف، تاکہ وہ تاثیر ان کے اوپر پڑے اور میری روحانیت کے اثرات اس کی روحانیت پر پڑیں۔ اس کو تاثیر بھی کہتے ہیں، توجہ بھی کہتے ہیں۔ یہ گویا کہ صوفیہ کرام کی اصطلاح کی ماخذ اس سے ہے کہ گویا کہ حضرت جبریل نے کیا کیا؟ توجہ کیا، تاثیر کی، اور صوفیہ کرام کے ہاں یہ چیز چلتی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ العزیز مولانا ذکر رحمہ اللہ نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا لام الدراری میں کہ یہ جو توجہ ہے یا یہ جو تاثیر ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ شیخ جو اپنی توجہات کرتا ہے اور اپنے مریدین کی طرف، اس کی کئی قسم ہیں۔ کہا کہ ایک توجہ اور تاثیر جو ہے وہ انعکاسی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کی روحانیت کے عکس مسترشد اور مرید کی روحانیت کے اوپر اثرات پڑیں، اس کا عکس پڑے۔ اس کی مثال انہیں یوں دی کہ ایک آدمی نہا کر کے بالکل سفید بہترین کپڑے پہن کر کے اعلیٰ درجے کی خوشبو جیسے مشک ہے یا غالیہ ہے، اعلیٰ درجے کی خوشبو لگا کر کے بیٹھ جائے، اور اس کے ارد گرد و نواح ایک حلقہ وہ بندے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو جب تک یہ حلقہ قائم ہے اور مجلس قائم ہے تو اس خوشبو سارے سونگتے رہیں گے، اور خوشبو کے اثرات اس کا عکس سب پر پڑتا رہے گا۔ اور جب تک یہ مجلس قائم ہے تو جس طرح یہ معطر ہے اور خوشبو اس کے پاس موجود ہے تو پورا حلقہ بھی کیا ہوگا؟ معطر ہوگا۔ تو یہ خوشبو کا اثر حلقے پر پڑا، تو یہ تاثیر کی پہلی مثال ہے۔ لیکن یہ تاثیر جو ہے کمزور ہے، کیونکہ یہ اثر تب تک رہتا ہے جب شیخ سامنے ہے، اس کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور ذکر کا حلقہ ہے یا ان کی اصلاحی بیان ہے یا ان کی کوئی ایسی باتیں ہیں، تو جب تک شیخ موجود ہے تب تک اثرات ہیں، لیکن آدمی اٹھے گا تو پھر اثر ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح خوشبو والا انسان کے آدمی آپ قریب بیٹھیں گے تو آپ کو خوشبو آتی رہے گی، آپ اٹھ کے چلے جائیں گے، پھر وہ خوشبو ختم۔
تو یہ پہلا مرحلہ ہے تاثیر کا. تاثیر انعکاسی کے اس کی عکس کرنٹ جو پڑتا رہے اسی کے قلب کے اوپر، لیکن جیسے تھوڑا سا جدائی ہو جائے گی تو پھر اثر ختم ہو جائے گا. تاثیر تو یہ بھی ہے، لیکن یہ پہلے درجے کا تاثیر ہے، ضعیف ہے. اس کے بعد دوسرا تاثیر ہے تاثیر القائی. القائی کے معنی توجہ ڈالنا، کہ شیخ اپنے مرید پر باقاعدہ توجہ ڈالے، اور جس کے نتیجے میں جو ہے اب اس کی دل ان کے اثرات کو قبول کرے. اس کی مثال یوں دی کہ جس طرح کوئی ایک آدمی ہے کہ جس کے پاس ایک ڈبی ہے اور اسی کے اندر زیتون کا صاف شفاف تیل ڈالا، اور پھر ایک فتیلہ لا کر کے اندر ڈال دیا. اب دیا جو ہے وہ دیا پورے کا پورا موجود ہے، اندر اس کے اندر صاف شفاف بہترین یعنی روغن جس میں جلنے کی صلاحیت اور استعداد بھی موجود ہے، صلاحیت بھی ہے اور فتیلہ بھی موجود ہے. اب اس کو صرف چنگاری لگانے کی دیر ہے. تو چنگاری آپ لگائیں گے تو دیا جلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ توجہ القائی ہے کہ بعض اوقات مسترشد میں اور مرید میں وہ ایک پہلے سے اس کے اندر قلب میں صفائی، گناہوں سے اجتناب کی وجہ سے دیا پہلے سے تیار ہے، اور اس کے قلب کا جو ہے وہ یعنی روغن صاف ستھرا پہلے سے موجود ہے. اب شیخ کی طرف سے تھوڑی چنگاری لگانے کی ضرورت ہے. اب تھوڑی توجہ کی تو ان کی جو روحانیت چل پڑی. اب جب چل پڑی تو اب یہ ہے کہ اب وہ دیا اس کا یعنی روحانیت کا دیا اس کا جلتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور اس کی قلب منور ہو جائے گی. جس کی قلب کی نورانیت کے اثرات اس کے جوارح اس کے اعضاء پر پڑیں گے، معاصی سے بچے گا. اس طرح ان کی زندگی میں کافی انقلاب رونما ہوگا. تو یہ تاثیر پہلے سے کچھ زیادہ قوی ہے، لیکن اتنا قوی یہ بھی پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ دیا چلو چل تو پڑا، جل تو گیا، لیکن اگر آندھی آ جائے، کوئی تیز ہوا آ جائے، آپ باہر چل پڑے تو یہ دیا بجھ بھی سکتا ہے. تو بہرحال ایک یہ تاثیر ہے القائی. تو یہ بھی ہے، لیکن یہ پہلے سے تو قوی ہے لیکن اتنا قوی نہیں. یہ اثرات پھر آگے چل کر کے ختم بھی ہو سکتے ہیں. شیخ توجہ کرے گا، دیا چل پڑے گا. پھر اگر شیخ جدائی ہو گئی، صحبت حاصل نہیں ہے، معیت نہیں، رفاقت نہیں، حاضری نہیں ہے، تو یہ بجھ بھی سکتا ہے. لہذا پھر اس طرح ضروری ہوتا ہے کہ بھئی مریدین کو چاہیے کہ زیارت کرتے رہیں اور یہ توجہات حاصل کرتے رہیں. تو پہلی توجہ یا تاثیر انعکاسی، دوسری ہے تاثیر القائی. پہلے کی مثال دے دی، دوسرے کی مثال دے دی. اور تیسرا ہے اصلاحی. یہ توجہ اصلاحی ہے، جس کا مقصد یہ کہ کافی بہتری اس میں آ جائے، اور اس نے اپنے آپ کو پہلے اس طرح درست کر لیا ہے کہ صلاحیتیں بنا دی ہیں باقاعدہ کہ اب اکثر بیشتر جو ہے معنی یہ ادھر ادھر نہیں ہوگا، بہرحال ایک راستے پہ چلے گا. تو یہ تاثیر اصلاحی. اس کی مثال یوں فرمائی کہ جس طرح کسی آدمی نے اپنی نہر کی کھدائی کی، جہاں تک پانی لے جانا چاہتا ساری کھدائی کر کے نہر کا منہ اب لا کر کے باہر سے ملا دیا. نہر کو باہر سے ملایا، باہر تو باہر ہے، نہر تو چھوٹی ہے. نہر کی کھدائی کی، اس کا سرا باہر سے ملا دیا. اب صرف اسی باہر سے دروازہ کھولنے کی دیر ہے. اب یہ صلاحیت پہلے کی بنی ہوئی ہے. اب جب ایسا مرید خدمت میں حاضر ہوا تو تھوڑا سا باہر کو کھولنا پڑا. تو کھولنے کے بعد پانی یوں جائے گا کہ ساری نہر کو بھر دے گا.